الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم ومواعظ الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم بمدحه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہ روزے صرف تمہیں پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون. تم پر ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. میری عزیزاؤ، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہے بچنا. اس کا معنی ہے بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو بچانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. جب تم روزہ رکھو گے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے. یہ تمہارے فتنوں کا کفارہ بن جائے گا. جیسا کہ ایک مقام پر امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ. انسان کی آزمائش اس کے اہل میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کی اولاد میں ہے، اس کے ہمسائے میں ہے. تکفرھا الصلاۃ، اس کا کفارہ نماز ہے، والصوم اور روزہ ہے، والصدقۃ اور صدقہ کرنا ہے، والامر اور نیکی کا حکم کرنا ہے، والنہی اور برائی سے روکنا ہے. تو انسان کی جو آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائشوں کے لیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان مذکورہ اعمال کو بنایا ہے. تو جو انسان ان مذکورہ اعمال کو کرے گا وہ ان تمام آزمائشوں سے، ان فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. ایک دوسرے مقام پر میرے اور آپ کے دلوں کی بہار امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنہ، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جسے کوئی نہیں پھاڑ سکتا. ومن ابتلاہ اللہ ببلا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کسی بیماری میں مبتلا کر دے، فہو لہ حیطہ، تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. وعن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، کہ تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ تعالی صیاما، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو فریضہ، فرض مقرر کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ ما تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص بھی اس مہینے میں کسی نفلی عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے اس مہینے کے علاوہ میں فرائض کو ادا کیا ہو۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں 70 فرائض کو ادا کیا ہو۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مَا فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا سبب بن جائے گا۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اس شخص کے لیے جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ روزے دار کو مل رہا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ قلنا، ہم نے کہا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اتنا مال نہیں پاتا، اتنا کھانا ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں ہے جو کسی ہر ایک روزے دار کا روزہ افطار کرائے، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ کی ایک گھونٹ سے افطار کرائے،
یا کھجور سے افطار کرائے یا پھر پانی کے شربت کے ساتھ افطار کرائے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائیں گے کہ جس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں، جب شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، یہ خطبہ صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابیوں، تمہارے پاس جو یہ مہینہ آ رہا ہے یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، کہ انسان 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے اور اس ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لے تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ یعنی اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ آگ سے خلاصی ہے، وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ یہ ایسا مبارک اور ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے غلام سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اپنے غلام سے کم خدمت لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی گردن کے لیے آگ سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے رحمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ شروع سے ہی رحمت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ مغفرت ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں، تو جن کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ درمیان میں مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اور جن کے زیادہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے آگ سے خلاصی آخر میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اول حصے میں، کیونکہ اول حصہ رحمت ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس اول حصے میں دعا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے میرے رب معاف فرما دے، وارحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، سب سے بہترین رحم کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیری ہی ذات رحم کرنے والی ہے۔ درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، جب 11واں روزہ شروع ہو تو وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے،
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک۔ استغفراللہ، اے اللہ میں بخشش چاہتی ہوں، ربی من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے، و اتوب الیک، اور تیری ہی طرف میرا رجوع ہے۔ اس کا آخری عشرہ آگ سے خلاصی ہے، آگ سے آزادی ہے، تو ہم میں سے ہر بہن کو، ہر بھائی کو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، مجھے آگ سے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ کہا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔